سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج چین میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس سے خطاب میں تنظیم کے مقصد کے تحت اس کی اعلیٰ اقدار کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ شہباز شریف نے پاکستان اور ایران کے درمیان سیاسی اور اقتصادی تعلقات مزید مستحکم کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ پاک فوج سول انتظامیہ کے تعاون سے پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں مؤثر امدادی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج عظیم حریت رہنما سید علی گیلانی کا یوم شہادت منا رہے ہیں۔ آج افغانستان میں آنے والے زلزلے کے نتیجے میں 600 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اور شارجہ میں سہ ملکی بین الاقوامی T20 کرکٹ سیریز میں آج رات متحدہ عرب امارات کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا۔ خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شنگھائی تعاون تنظیم کے منشور کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ چین کے شہر تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کی کونسل کے 25ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے تنظیم کے مقصد کے تحت اس کی اعلیٰ اقدار کو برقرار رکھنے کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو علاقائی تعاون اور انضمام کے لیے پاکستان کے مستقل عزم کی بہترین نمائندگی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک خطہ ایک شاہراہ کے قومی منصوبے کے تحت چین پاکستان اقتصادی راہداری، علاقائی روابط اور اقتصادی انضمام کے لیے SCO کے ویژن کے مطابق عملی طور پر مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کے تمام رکن ممالک اور ان کے پڑوسیوں کی خود مختاری اور سالمیت کی حمایت اور احترام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمام بین الاقوامی اور دو طرفہ معاہدوں کا بھی احترام کرتے ہیں اور شنگھائی تعاون تنظیم کے تمام رکن ممالک سے اسی اصول کی پیروی کی توقع رکھتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے درمیان موجودہ معاہدوں کے مطابق پانی کے جائز حصے تک بلا تعطل رسائی سے SCO کو تقویت اور وسیع تر اہداف کے حصول میں مدد ملے گی جن کے لیے SCO کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کثیر جہتی سمیت مذاکرات اور سفارتکاری کی طاقت پر یقین رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ مضبوط تعلقات کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پورے خطے میں امن، ترقی اور خوشحالی کے فروغ کے لیے SCO کے تمام رکن ممالک کے ساتھ مل کر کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان اور ایران کے درمیان سیاسی اور اقتصادی تعلقات مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے چین کے شہر تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے سربراہان کی کونسل کے اجلاس کے موقع پر ملاقات کے دوران انہوں نے پڑوسی ملک ایران کے ساتھ تاریخی اور برادرانہ تعلقات کے لیے پاکستان کے گہرے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے ایران کے عوام اور حکومت کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی اور علاقائی امن کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا اور مذاکرات اور سفارتکاری کو کشیدگی میں کمی اور استحکام کی جانب واحد قابل عمل راستہ قرار دیا۔ ایرانی صدر نے پاکستان کی مسلسل حمایت کو سراہا اور باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو بڑھانے کے لیے ایران کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان صف اول کے عالمی اور چینی ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کے ساتھ اپنے اشتراک عمل اور مالیاتی امکانات کو متنوع بنانے کے لیے سرگرم ہے۔ وہ بیجنگ میں ہونگتا سیکیورٹیز کے چیئرمین جنگ فینگ سے بات چیت کر رہے تھے۔ ملاقات کے دوران فریقین نے سرمایہ کی منڈیوں میں تعاون بڑھانے کی راہیں تلاش کرنے اور پاکستان اور چین کے درمیان مالیاتی شعبے کے روابط کو بڑھانے پر بات چیت کی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان اپنے اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے اور وہ چینی سرمایہ کاروں کے ساتھ اپنی شراکت داری کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ حکومت اور عسکری قیادت کی مربوط حکمت عملی کی بدولت پاکستان کی عالمی سطح پر حیثیت مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا پاکستان کی قربانیوں، دوراندیشی اور ویژن کو تسلیم کرنے پر آمادہ ہوئی ہے۔ مارکہ حق میں فتح نے پاکستان کو نہ صرف فوجی میدان بلکہ سفارتی محاذ پر بھی ایک باوقار اور ذمہ دار ریاست ثابت کیا۔ دشمن کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف جرأت مندانہ اور مؤثر جواب نے پاکستان کو ناقابل تسخیر قوت بنا دیا۔
امریکہ نے پاکستان کے کردار کو تسلیم کیا اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کو امن پسند اور ذمہ دار ملک قرار دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکہ کے 2 اہم دوروں کے دوران وائٹ ہاؤس میں ان کے اعزاز میں پرتکلف ضیافت کا اہتمام کیا گیا۔ پاک فوج سول انتظامیہ کے تعاون سے اٹاری، ہیڈ سلیمان کی، رینالہ خرد، جندراکا، اوکاڑا اور ساہیوال میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن میں مصروف عمل ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سینکڑوں افراد اور مال مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ پاک فوج اور سول انتظامیہ نے متاثرین سیلاب کے لیے امدادی کیمپس قائم کر دیے ہیں، جہاں متاثرین کو کپڑے، ادویات اور راشن کی فراہمی جاری ہے۔ پاک فوج نے متاثرین سیلاب کے لیے مفت طبی کیمپس بھی قائم کیے ہیں، جہاں ان کا علاج معالجہ کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کے قدرتی آفات کی صورتحال سے نمٹنے کے صوبائی ادارے نے دریائے ستلج میں ہاریکے کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کا انتباہ جاری کیا ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق لاہور، ساہیوال، ملتان، بھاولپور اور ڈی جی خان میں تمام متعلقہ محکمے اور ادارے ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے چوکس ہیں۔ ہیڈ تریمو سے پانی کا اخراج 5,50,965 کیوسک تک پہنچ گیا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے امدادی ٹیموں کو متحرک کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر جھنگ کے مطابق سیلاب سے متاثرہ افراد کو خوراک، عارضی پناہ گاہیں اور ان کے مویشی کے لیے چارہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت نے صوبے میں ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ سندھ میں سیلاب سے متعلق معلومات کے لیے ایمرجنسی کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے، جس کے رابطہ نمبر 02199222967 اور 02199222758 ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج عظیم حریت رہنما سید علی گیلانی کا یوم شہادت اس عزم کی تجدید کے ساتھ منا رہے ہیں کہ ان کی آزادی کے مشن کو جاری رکھا جائے گا۔ سید علی گیلانی 1 ستمبر 2021 کو سری نگر میں اپنی رہائش گاہ پر دار فانی سے کوچ کر گئے، جہاں انہیں 1 دہائی سے زائد عرصے تک مسلسل نظر بند رکھا گیا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر میں ایک بیان میں دنیا بھر کے کشمیریوں پر زور دیا کہ وہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر عالمی توجہ مبذول کرانے کے لیے اپنی آواز بلند کریں۔ آزاد جموں کشمیر میں عظیم حریت رہنما سید علی گیلانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عوامی اجتماعات، سیمینارز اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ ریاستی دارالحکومت مظفر آباد میں پاسبان حریت جموں کشمیر کی جانب سے جہد مسلسل ریلی نکالی گئی۔ اسپیکر آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر، چیئرمین پاسبان حریت عزیز احمد غزالی، حریت رہنما مشتاق الاسلام اور دیگر رہنماؤں نے ریلی کی قیادت کی۔ آج افغانستان میں آنے والے زلزلے کے نتیجے میں 600 سے زائد افراد جاں بحق اور 1500 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ کابل میں شعبہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ وہ دور دراز علاقوں تک رسائی کی کوششیں کر رہے ہیں، جہاں ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مشرقی افغانستان میں زلزلے سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم دکھ کی اس گھڑی میں افغان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور ہم اس سلسلے میں ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہیں۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 3:30 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر ربیع الاول 1447 ہجری کے حوالے سے 7واں سیمینار نشر کرے گا۔ اس کے علاوہ شام 4:05 پر حریت رہنما سید علی گیلانی کی برسی کے حوالے سے ایک خصوصی مباحثے پر مبنی پروگرام بھی نشر کیا جائے گا، جس کا عنوان ہے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ اور شارجہ میں جاری سہ ملکی بین الاقوامی T20 کرکٹ سیریز میں آج متحدہ عرب امارات کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا۔ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران کشمیر اور شمال مشرقی پنجاب سمیت اسلام آباد اور بالائی خیبر پختونخوا کے مختلف مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ کشمیر، شمال مشرقی پنجاب اور بالائی خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارش کی توقع ہے، جبکہ ملک کے دیگر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض اہم شہروں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت: اسلام آباد 32 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 26، کراچی 30، پشاور، کوئٹہ اور مظفر آباد 31، گلگت 35، مری 22، جبکہ سری نگر 24، جموں 27 اور لیہ میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں خاص خبروں کے خلاصے پر ایک نظر۔
وزیر اعظم نے آج چین میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس سے خطاب میں تنظیم کے مقصد کے تحت اس کی اعلیٰ اقدار کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ شہباز شریف نے پاکستان اور ایران کے درمیان سیاسی اور اقتصادی تعلقات مزید مستحکم کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج عظیم حریت رہنما سید علی گیلانی کا یوم شہادت منا رہے ہیں۔ اور شارجہ میں سہ ملکی بین الاقوامی T20 کرکٹ سیریز میں آج رات متحدہ عرب امارات کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔